السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ربیع الثانی کی 24 تاریخ ہے 1436 اور فروری کی 14 تاریخ ہے 2015، اور آج ہم سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 109 اور 110 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں امتوں کی طرف سے کیا جواب ملا تھا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہم نہیں جانتے، بے شک تو خود ہی غیب کا جاننے والا ہے۔ اور جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، میرا احسان یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری ماں پر کیا تھا، جب کہ میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری ماں کی مدد کی، تم گہوارے میں لوگوں سے کلام کرتے تھے اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور جب کہ میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم مٹی سے پرندے جیسی صورت بناتے تھے میرے حکم سے، اور پھر اس میں روح پھونکتے تھے پھر اس میں پھونک مارتے تھے میرے حکم سے، اور وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، اور تم مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو شفا دیتے تھے میرے حکم سے، اور مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے میرے حکم سے، اور ہم نے بنی اسرائیل سے تم کو بچایا جب کہ تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، مگر ان میں سے جو کافر تھے وہ کہنے لگے یہ تو کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضرات، ان دو آیتوں پر ابھی ہم گفتگو کریں گے جتنا وقت ملے گا۔ آج کچھ گفتگو ہمیں گزشتہ آیات پر بھی کرنی تھی جو گزشتہ ہفتے ہم نے پڑھی تھی، شہادت کے تعلق سے گواہی اور وصیت کے بارے میں۔ ظاہر ہے کہ اجمالی طور پر تو ہم ان آیات پر جو لازمی اور ضروری گفتگو تھی وہ کر چکے تھے، اور شان نزول ہی سے آیت
بلکہ ان تینوں آیتوں کا مفہوم کافی حد تک واضح ہو جاتا ہے جو ہم نے تفصیل سے گزشتہ درس میں بیان کیا۔ چند باتیں ہیں ان آیات کے تعلق سے، انہیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جو آیتیں آج ہم نے پڑھی ہیں ان کی طرف جاتے ہیں۔ تو گزشتہ 3 آیتیں ہم نے پڑھی تھیں گزشتہ ہفتے، آیت نمبر 106، 107 اور 108، اور وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے ہم نے تفصیل سے بیان کیا تھا۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، جب تمہیں موت آنے لگے تو تم وصیت لکھو 2 گواہوں کی موجودگی میں۔ تو ان میں کچھ ایسے دلچسپ نکات ہیں جن کی طرف ہم اشارہ کر کے جلدی آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، وصیت کی جو اہمیت ہے صرف اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس کو اس لیے اوائڈ کر رہے ہیں کہ کیونکہ ہمیں آیت کے دیگر جو پہلو ہیں ان پر گفتگو کرنی ہے، اور وصیت کے ذیل میں اور وصیت کی اہمیت کے تعلق سے ہم اس سے پہلے سورہ بقرہ میں اس پر گفتگو کر چکے ہیں 182 تک۔ تو اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، اور اس میں اس لفظ سے ہی اندازہ ہوتا ہے سورہ بقرہ کی کہ وصیت کی کیا اہمیت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی کافی آج ہمیں بیان کرنے کے لیے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ کتبہ جو ہے، لفظ کتبہ جب استعمال ہوتا ہے تو وہ وجوب کے معنی میں اور مفہوم میں آتا ہے اکثر قرآن مجید میں، اگرچہ یہاں اکثر فقہا کہتے ہیں کہ وجوب کے مفہوم میں نہیں ہے، لیکن تاکید اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ تمہارے لیے یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ جب موت آنے لگے اور تم کچھ چھوڑ کر اس دنیا میں کچھ خیر چھوڑ کر جا رہے ہو تو تم پر واجب اور لازم ہے کہ تم وصیت کر کے جاؤ اس خیر کے تعلق سے۔ یہاں خیر سے مراد وہ پاکیزہ دولت ہے اور ثروت ہے جو آپ چھوڑ کر جاتے ہیں اس دنیا میں، تو اسے بھی اللہ نے خیر قرار دیا ہے۔ تو جو چیز انسان ایک مومن چھوڑ کر جاتا ہے اور وہ حلال ہے اور پاک ہے تو وہ خیر ہے، اور جب خیر ہے تو اس کے تعلق سے تمہیں وصیت کرنا ضروری ہے۔ اور اسی ذیل میں ہم نے اس وقت بھی کہا تھا اور گزشتہ ہفتے بھی اشارہ کیا تھا کہ یہاں ایک بات مسلمانوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ جب یہ بات عام مسلمانوں سے کہی جا رہی ہے کہ جب تم خیر چھوڑ کر جاؤ، یعنی کوئی اچھی چیز چھوڑ کر جاؤ، تو تم پر لازم ہے کہ تم اس کے تعلق سے وصیت کر کے جاؤ۔ حقاً علی المتقین، یہ متقین پر حق ہے، یہ حق ہے متقین پر۔ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے، دوسروں کا حق ہے، اغیار کا حق ہے، مومنین کا حق ہے، دوسرے متقین کا حق ہے متقین کے اوپر۔ تو یہ حق ہے، اس حق میں کسی طرح کی کوئی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب ایک عام مومن کو اللہ یہ حکم دے رہا ہے تو سوچیں کہ جس کے ذریعے سے یہ حکم ہم تک پہنچا، خاتم النبیین، وہ اس دنیا سے جب جا رہے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ بغیر وصیت کیے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں؟ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ جب عام مسلمان پر لازم ہے تو پیغمبر پر بے درجہ اولا لازم ہے، اور ایک عام مسلمان کا چھوڑا ہوا پیسہ اگر اسے خدا خیر قرار دے رہا ہے تو پیغمبر اسلام جو چیز اس دنیا میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، جو اپنی محنتیں ہیں، ان کی مشن کے جو نتائج ہیں اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو کیا اسے آپ خیر نہیں کہیں گے؟ اگر خیر ہے تو پھر اس خیر کے لیے پیغمبر اسلام کو چاہیے کہ وہ وصیت کر کے جائیں، اور اگر وصیت کی ہے تو مسلمانوں کو اس وصیت کا خیال رکھنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے اس وصیت کے اوپر کہ پیغمبر نے کیا وصیت کی تھی۔ ظاہر ہے کہ وصیت تمام فرقوں کی معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ انی تارکن، میں چھوڑ رہا ہوں، انی تارکن ترکہ ہی ہوتا ہے نا، اسے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں قیمتی گراں بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، جب تک تم ان کے دامن سے وابستہ رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ ایک ضمنی بات تھی، ایک ریمائنڈر تھا، ایک تذکر تھا ان لوگوں کے لیے جو ہماری بات سن رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام بغیر وصیت کے چلے جائیں، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے
کہ جو پیغمبر وصیت کر کے جائیں مسلمان اس کو تسلیم نہ کرے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ تسلیم نہ کر کے وہ مسلمان رہ جائے۔ اب آتے ہیں ہم اس بات کے اوپر کہ اس میں ایک لفظ کہا ہے کہ جب تم یہ دیکھ لو کہ موت تمہارے سامنے، حضر احدکم، موت حاضر ہو گئی، موت تمہارے سامنے آ گئی ہے، یعنی اب مرنے والے ہیں، تو تم وصیت کرو۔ جب وصیت کرو تو ذوا عدل، دو گواہ وہاں موجود ہونے چاہیے، ان دو گواہوں کے سامنے تمہیں یہ وصیت کرنی ہے۔ تو لفظ کیا ہے؟ ذوا عدل، دو صاحبان عدل، یعنی دو عادل افراد۔ عادل کیا مطلب؟ عدل کی جو تعریف کی گئی وہ یہ ہے کہ فقہی تعریف اس کی یہ ہے، فقہ میں بھی بہت سے ایسے مسائل آتے ہیں کہ بھئی آپ مثلا نماز جو ہے کسی کے پیچھے اگر پڑھنا چاہیں تو اس کا عادل ہونا شرط ہے۔ عادل ہونا کیا مطلب؟ یعنی وہ گناہان کبیرہ نہ کرتا ہو اور صغائر پر اصرار نہ کرتا ہو، یعنی اوور آل یہ کہ وہ اللہ کی مخالفت نہ کرتا ہو، اور کم سے کم یہ ہے کہ کھلم کھلا وہ گناہ انجام نہ دیتا ہو۔ اور اس کی تائید قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 سے ہوتی ہے کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اس لیے کہ عدل کا مد مقابل جو لفظ ہے، عدل کی جو ضد ہے، اس کا جو اینٹینم ہے وہ ہے ظلم، اور ظلم کی تعریف قرآن نے کی ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی قائم کردہ حدود کو پار کر جائے، اس سے تجاوز کرے، یعنی اللہ کے احکام کو نہ مانے، ان کی مخالفت کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ کی اطاعت کرے وہی لوگ عادل ہیں۔ تو عدل نام ہے اطاعت پروردگار کا، اور ظلم نام ہے مخالفت الہی کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذوا عدل منکم، تمہارے درمیان میں دو ایسے افراد، منکم کہہ کر کہا کہ مسلمان ہوں، یہ ان کے عقیدے کا اظہار ہو گیا، ذوا عدل کہہ کر ان کے عمل کا اظہار ہو گیا، یعنی مؤمن بھی ہوں اور باعمل بھی ہوں جن کو تم گواہ بناؤ۔ اگر مومن نہیں ملے، اور اس کی مثال دے دی کہ سفر کی حالت میں ہو، مومن نہیں ملے، تب جا کر تم غیر مومن کو گواہ بنا سکتے ہو، اور اس سے بھی اندازہ یہ ہوتا ہے کہ گواہی کی کیا اہمیت ہے اور وصیت کی کیا اہمیت ہے، دونوں کی اہمیت اس سے واضح ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ بہت سے امور جو ہیں وہ مجبوری میں ساقط ہو جاتے ہیں اسلام میں، یا کم ہو جاتے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ نماز قصر ہو گئی، نماز جیسی اہم عبادت قصر ہو گئی سفر میں، مگر یہ نہیں کہا کہ اگر سفر میں تم کو دو گواہ نہ ملیں تو ایک ہی کافی ہے، وہاں بھی دو ہی ضروری ہیں۔ لیکن مومن نہیں مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، غیر مومن کو گواہ آخرانی دو ہوں، وہ بھی وہاں پر بھی دو ہونا ضروری ہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ ٹھیک ہے چلو اب تم کو کوئی نہیں مل رہا تو وصیت مت کرو، جاؤ، ایسا بھی نہیں ہے، وصیت بھی کرنی ہے، دو گواہ بھی ضروری ہیں۔ یہ مجبوری آپ کی کہ ہم کو مومن نہیں مل رہا ہے، اس سے وصیت ساقط نہیں ہوتی، اور دو گواہوں کا جو نصاب ہے اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اب یہاں ایک اہم مسئلہ آ رہا ہے، اور جیسے ہم نے اس آیت کو پڑھا تھا تو خود پہلی بار ہمیں یہی ہمارے ذہن میں خود یہ سوال آیا، اور یقیناً آپ سب حضرات کے ذہن میں یہ ہوگا۔ آیت نمبر 95 اسی سورہ کی، آیت نمبر 95 میں جس میں یہ کہا گیا تھا کہ حالت احرام میں شکار نہ کرو، ٹھیک ہے، اور اگر شکار کرو تو اس کا کفارہ 3 کفارے اس کے بیان کیے گئے تھے۔ ہر جگہ قرآن نے کفاروں کا نصاب بیان کیا ہے یا اس کی مقدار بیان کی ہے کہ کتنا کفارہ، ویسا ہی یہ کا مطلب یعنی اسی کی برابر اسی کیٹیگری کا ایک جانور دینا ہے۔ اس کا فیصلہ
کون کریں گے؟ ذوا عدل منکم، دو صاحبان عدل کریں گے. تو اس وقت ہم نے یہ بات کہی تھی، اور اس کی سپورٹ میں چونکہ ہمارے پاس روایت بھی تھی، اس لیے کہ تفسیر بالرائے کسی طرح جائز نہیں ہے. البتہ تفکر و تدبر سے آپ کے ذہن میں اور آپ کے فکر میں بہت سے نئے پہلو سامنے آتے ہیں. تو اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ اس میں جو بات کہی جا رہی ہے اور آیت اتنی تفصیل سے ایک مسئلے کو بیان کر رہی ہے، اور ایسا مسئلہ جو ما بہل ابتلاء نہیں، یعنی عام طور پر وہ کام انجام نہیں دیا جاتا. شکار کون کرتا ہے جا کر حج پر؟ اور پھر یہ ہے کہ وہ بھی شکار کس جانور کا، اور اس کے بعد اس کے اسی کیٹیگری کا ایک جانور دو. تو یہ ساری چیزیں عام طور پر یہ وہ مسائل نہیں ہیں جو عام حالات میں عام ضرورت کے مسائل ہوں، اس کو اتنی تفصیل سے قرآن بیان کر رہا ہے. یہ اس سے ہم نے یہ اخذ کیا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یہاں پیغام یہ دینا چاہتا ہے کہ اتنے معمول خلاف بھی جا رہی ہے تو ہم وہی کریں گے، وہی کہیں گے جو حق ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں تفصیل سے، اور وہ بہت دلچسپ اور پیاری آیت ہے. کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ انسان کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے اور ان کو زبانی یاد کرنا چاہیے اور ان کے مفاہیم کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. ان میں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے صاحبان ایمان تم عدل پر قائم رہو اور اللہ کے لیے گواہی دو. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ أَوِ الْأَقْرَبِينَ، چاہے یہ گواہی تمہارے خلاف ہی کیوں نہ چلی جائے، یا تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ چلی جائے، یا تمہارے قریب ترین رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ چلی جائے، اس کی پرواہ نہیں. گواہی ہے، سچی تم کو گواہی دینی ہے. جب تم گواہی دو تو اس میں اس کی پرواہ نہ کرو کہ یہ تو میرا آدمی ہے، میں اس کے خلاف جھوٹی گواہی دے دوں. جھوٹی گواہی کی کوئی صورت نہیں ہے اسلام میں جواز کی. اچھا، تو اب دیکھیں کہ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اللہ کی شہادت کو ہم نہیں چھپائیں گے. یہ نہیں کہا کہ ہم گواہی کو نہیں چھپائیں گے، ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے. اللہ کی گواہی کیا مطلب؟ تو گواہی جو دے رہا ہے انسان وہ خود دے رہا ہے نا. وہ یہ کہے کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم کسی بھی قیمت کے اوپر اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے. اللہ کی گواہی اللہ کی طرف اس کی نسبت کیوں دی؟ ایک تو وہی آیت نمبر 135 میں آپ دیکھیں، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، تمہیں گواہی دینی ہے اللہ کے لیے. تو اوریجنلی گواہی تم دے رہے ہو، لیکن یہ اللہ کی گواہی اس لیے کہلائے گی کہ تم خدا کو سامنے رکھ کر حاضر و ناظر جان کر یہ گواہی دے رہے ہو خدا کی خوشنودی کے لیے، چاہیے تمہارے اپنے ہی خلاف یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہیں چلی جائے. تو یہ اس لیے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی. یعنی تم ضرور گواہی دے رہے ہو مگر گواہی پر بھی ایک اور گواہ ہے اور وہ ہے اللہ، لہٰذا یہ اللہ کی گواہی کہلائی. شہداء للہ بن کر تم کو یہ گواہی دینی ہے. یہاں ہمارے خیال سے ہم اس سے زیادہ اس پر گفتگو نہیں کریں گے. اس کے بعد پھر جو دو آیتیں ہیں ان میں فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّ إِثْمًا، اگر یہ ثابت ہو جائے، اگر یہ پتہ چل جائے بعد میں کہ انہوں نے گواہی پہلے تو غلط دی، ہمیں شک ہوا کہ انہوں نے گواہی غلط دی، بعد میں ان سے قسم کھلوائی تو پتہ چلا کہ انہوں نے قسم بھی غلط کھا لی ان دونوں نے. تو قسم جب انہوں نے کھائی تو یہ قسم، یہ گواہی کی قسم جنہوں نے کھائی، یہ غلط کھائی، یہ کسی کے خلاف گئی ہوگی نا، اس سے کسی کا نقصان ہوا ہوگا. یعنی مدعی ہوتا ہے، مدعا علیہ ہوتا ہے. تو یہ جو بھی ہیں دونوں میں سے اگر ان کے جو مد مقابل ہے اس کے خلاف ہی تو جائے گی یہ گواہی، اس کو نقصان ہوگا. تو کہا کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ انہوں نے استحق اثمن، انہوں نے گناہ کیا ہے. اب دیکھیں یہ نہیں کہا، اس لیے کم الفاظ میں زیادہ مفہوم قرآن پیش کر دیتا ہے. یہ نہیں کہا کہ اگر انہوں نے جھوٹی گواہی دی، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. اگر انہوں نے گناہ کیا ہے، پتہ چلا کہ انہوں نے گناہ کیا ہے، یعنی اسی ایک لفظ میں یہ بتا دیا کہ جھوٹی گواہی اللہ کی نظر میں اسم ہے اور گناہ ہے.
تو اتنا کہنا کافی ہے. تو کہا اگر پتہ چلا کہ انہوں نے گناہ کیا ہے, کیا مطلب, یعنی جھوٹی گواہی دی ہے, تو پھر فآخران یقومان مقامہما, وہ جو دوسرے دو ہیں جن کے خلاف یہ گواہی گئی ہے, چاہے وہ مدعی ہو یا مدعا علیہ, وہ لوگ کھڑے ہو جائیں, وہ ان کی جگہ کھڑے ہو جائیں, وہ آ کر گواہی دیں. وہ کیا گواہی دیں؟ فیقسمان باللہ لشہادتنا احق من شہادتہما, وہ اللہ کو گواہ بنا کر کہیں, اللہ کی قسم کھائیں, یقسمان باللہ, اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ صحیح اور واضح اور حق پر مبنی ہے. وما اعتدینا, اور ہم نے اپنی طرف سے کوئی ظلم نہیں کیا ہے. انا اذن لمن الظالمین. اچھا, ہم ورنہ پھر ہم ظالم ہو جائیں گے. اب دیکھیں اس سے پہلے کی آیت میں انا اذن لمن الآثمین, اگر ہم جھوٹ بول لیں تو ہم گنہگار ہو جائیں گے. تو اس سے بھی آپ ملائیں فوراً بعد میں, ان استحقا اثمان, اگر انہوں نے گناہ کیا ہے. ابھی خود کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے جھوٹ بولا تو ہم گنہگار مانے جائیں گے. تو قرآن کہتا ہے کہ اب اگر پتہ چلے کہ یہ گنہگار ٹھہرے, یعنی جھوٹی گواہی دی, تو لفظ سے لفظ مربوط ہے قرآن مجید کا. یہ دلچسپ بات ہے. تو پھر دوسرے والے جو کھڑے ہو کے کہیں گے, ان کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں. وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے غلطی کی, یا ہم جھوٹی گواہی دے رہے ہیں, یا ہم ظلم کر رہے ہیں, تو انا اذن لمن الظالمین, تو پھر ہم ظالم ٹھہرائیں گے. کہا یہ جو پروسیجر ہے اس میں کیا کر دیا گیا کہ بیلنس کر دیا گیا. اس لیے کہ اگر قسم کی بیس پر, قسم تو کوئی بھی جھوٹی کھا لے, کوئی بھی کھا سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے, مگر یہ قسم کھانا کب ہے؟ چونکہ ہم گزشتہ ہفتے اس پر بات کر چکے ہیں تو اس پر گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. قسم جب ہے جب ایویڈنس جو ہیں وہ اتنے واضح نہ ہوں, کورٹ میں ایویڈنس اتنے ظاہر نہ ہوں, اور دونوں کے مدعی مدعا علیہ بالکل برابر سے گویا کہ ان کے دلائل ہوں, تو پھر اسلام یہ اس بات کی اجازت دیتا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ کورٹ یہاں اجازت دیتا ہے اس بات کی کہ نہیں, لیکن اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ پھر قسم کے ذریعے سے مسئلہ حل ہو جائے. لیکن قسم بھی کوئی جھوٹی کھا لے تو کہا دوسرے لوگ قسم کھا لیں. اس سے کیا ہوگا کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گی جھوٹ بولنے والوں کے لیے. ایک تو ان کو ایویڈنس کا خوف ہوگا, پھر ان کو اس بات کا خوف ہوگا کہ اگر انہوں نے جھوٹی کوئی گواہی, اگر وہ قسم کھا سکتے ہیں جھوٹی, تو دوسرا بھی کھا سکتا ہے سامنے. اگر یہ جھوٹی کھا رہے ہیں تو وہ بھی جھوٹی کھا سکتا ہے. لیکن یعنی کورٹ کے لیے اب ایسا نہیں ہے کہ ان کی قسم فائنل ہو گئی کیونکہ ایک نے قسم کھا لی, نہیں, دوسری طرف بیلنس بھی ہے کہ تم کو بھی حق ہے, تم بھی قسم کھا لو. تو دونوں طرف اسلام نے دونوں کو حق دیا ہے کہ وہ یہ حق یوز کریں قسم کھانے کا. تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ خافو, انہیں ایک خوف ہوگا کہ بھئی ایسا نہیں کہ ہم اس کو قسم کو ایک ہتھیار بنا لیں, جب چاہیں جا کے جھوٹی قسم کھا لیں تو ہمارا کام بن جائے گا. ان کو ایک خوف ہوگا کہ اگر ہم کھا سکتے ہیں قسم تو دوسرا بھی ہمارے جو مد مقابل قسم کھا سکتا ہے, اور پھر ہماری بات جو ہے وہ بے اثر ہو جائے گی. واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اب تم اللہ سے ڈرو اور سنو, اور اللہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا. مختصر سا وقت رہ گیا ہے, ہم آج صرف جو 2 آیتیں پڑھی, پہلی آیت کو مربوط کر دیتے ہیں. اس سے انشاءاللہ بعد میں جو دوسری آیت ہے جو آج ہم نے پڑھی پھر پڑھیں گے, اس کے ساتھ مزید 2 آیتیں ان کو اضافہ کر کے, اس لیے کہ وہ پھر ایک ہی مضمون ہے, مربوط ہیں. تو آج جو ہم نے جو آیت پڑھی وہ کیا ہے؟ یوم یجمع اللہ الرسل, یہ آیت نمبر 111 ہے. 109 ہے. 110 تک ہم نے پڑھی, 111 انشاءاللہ اگلے ہفتے. تو آج 109 ہے, ٹھیک ہے. یوم یجمع اللہ الرسل, اللہ ایک دن رسولوں کو جمع کرے گا. بہت سے لوگوں نے, بلکہ اگر آپ قرآن بھی پڑھیں تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے ایک نشان لگا ہوا حزب کا. حزب الگ الگ ٹکڑے ہیں, ان میں سے حزب جو ہے یہاں سے نیا حزب سٹارٹ ہوتا ہے. نیا گویا کہ پورا یوں سمجھیں کہ ایک چیپٹر نیا سٹارٹ ہوتا ہے, یا ایک پیراگراف نیا سٹارٹ ہوتا ہے,
ایک نیا مضمون سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے الگ. لیکن کچھ مفسرین نے کہا نہیں، یہ گزشتہ 3 آیات سے مربوط ہے وصیت کے تعلق سے، کہ اللہ تمام مرسلین کو جو ہے جمع کرے گا، ان سے کہے گا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ تمہاری امت نے کیا جواب دیا تھا تمہاری دعوت کا، تمہارے مشن کا، جو تم ان کو بلا رہے تھے اللہ کی طرف، تو تمہیں کیا جواب ملا؟ قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے ہمیں اس کا کوئی علم نہیں. تو اس کا ربط جو ہے بعد کی آیات سے تو یہ ہے کہ اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا ذکر آ رہا ہے جو ابھی آپ نے سنا. حضرت عیسیٰ کا ذکر اس لیے مربوط ہے اس آیت سے کہ اس آیت میں مرسلین کا ذکر ہے کہ ہم ان کو سب کو جمع کریں گے اور سب سے پوچھیں گے. تو یہ آیت بعد کی حضرت اس کو بطور مثال کہ مثلا ہم عیسیٰ سے پوچھیں گے، کیا کیا پوچھیں گے وہ پوری تفصیل بیان کی گئی کہ یہ پوچھیں گے، اور وہ کیا جواب دیں گے حضرت عیسیٰ وہ بھی بعد کی آیات میں موجود ہے، وہ آپ لوگ انشاءاللہ اگلے ہفتے سنیں گے. تو بعد سے تو یہ مربوط ہے. پہلے سے کیا مربوط ہے کہ چونکہ جہاں آیت ختم ہوئی شہادت کی اور وصیت کی، وہاں کیا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اللہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا. اور کہا یہ تو تم ہو، ہم تو گواہی کے لیے انبیاء کو بھی جمع کر لیں گے قیامت کے دن، انبیاء کو بھی ہم جمع کریں گے اور ان سے بھی ہم پوچھیں گے. جب ان سے پوچھا جائے گا تو کیا تم کو ہم چھوڑ دیں گے؟ لہٰذا یہاں جب تم گواہی دو تو سوچ سمجھ کے دینا. ہم انبیاء کو بھی جمع کریں گے، ان سے بھی پوچھیں گے. اب یہ ان سے جو پوچھیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ لا علم لنا، یا اللہ ہمیں کچھ معلوم نہیں. وقت تمام ہو گیا ہے، اس پر انشاءاللہ اور تھوڑی سی گفتگو اگلے ہفتے ہوگی، لیکن اختصار کے ساتھ تاکہ بات یہیں سے ربط میں آ جائے اگلے ہفتے انشاءاللہ. کہ اب وہ کہیں گے ہمیں معلوم نہیں، انک انت علام الغیوب، تو ہی علام الغیوب ہے. اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ انبیاء سے پوچھے کہ بتاؤ تمہاری امتوں نے کیا کیا، تمہارے دعوت کا، تمہارے جو تم نے ان کو انوائٹ کیا حق کی طرف، دین کی طرف، تو تمہاری تبلیغ کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے تم کو کیا جواب دیا؟ کہ ہمیں پتہ نہیں، کہ ہمیں پتہ نہیں. جبکہ یہی قرآن ان انبیاء کے لیے جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمام انبیاء قیامت میں گواہ ہوں گے. سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں ہم نے کتنی تفصیل سے اس پر گفتگو کی اگر آپ کو یاد ہو. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. یاد کرو وقت کیسا ہوگا جب کہ ہم تمام امتوں پر ان کے انبیاء کو گواہ بنا کر لائیں گے. ہر امت کا ایک گواہ ہوگا، اور تم اے ہمارے حبیب خاتم النبیین، تم ان تمام گواہوں پر گواہ ہو گے. تو جو انبیاء گواہ ہوں پوری امتوں کے، وہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، تو گواہ کو اگر پتہ نہیں تو گواہی کیسے دے گا؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، اس طرح کی آیات ہیں. کتاب رکھی جائے گی، انبیاء کو بلایا جائے گا، والشہداء، گواہوں کو بلایا جائے گا. جب ان کو معلوم نہیں تو کیوں بلایا جائے گا؟ گواہ کو کچھ پتہ ہی نہیں تو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس میں بھی گواہی کا ذکر ہے. ان کو لوگوں پر گواہ، اور پھر خود نبی کی ایک گواہی کا ذکر قرآن میں. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورہ فرقان آیت نمبر 30. یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے. یا مہجورا کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دیوانگی کی بات سمجھ کے یا کہہ کر یا اس پہ الزام لگا کے اس کا انکار کرتے رہے، انہوں نے چھوڑ دیا اس قرآن کو. تو یہ گواہی دے رہے ہیں کہ نہیں؟ پھر یہاں کیوں کہا جا رہا ہے کہ لا علم لنا؟ کیا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس سے مطلب یہ نہیں کہ انہیں علم نہیں کہ امتوں نے کیا جواب دیا. بات کا ٹکڑا اس بات کو واضح کر رہا ہے. انک انت علام الغیوب، تو غیب کے علم سے واقف ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سوال کیا گیا تھا ان سے، وہ نتیجے کا سوال کیا گیا تھا.
کہ بھئی یہ بتاؤ کہ تم نے جو تبلیغ کی اس کا نتیجہ کیا نکلا، ان کا جواب کا نتیجہ کیا نکلا، یعنی کون اب جنت میں جانے والا ہے، کون جہنم میں جانے والا ہے، یا یہ کہ یہ بتاؤ کہ انہوں نے دل سے قبول کیا تھا یا دل سے قبول نہیں کیا تھا، یہ بتاؤ کہ اور کون کون کہاں کہاں کیا کرتا تھا، اس نے کیا. غیب کی بات اللہ پوچھ رہا ہے انبیاء سے. انبیاء کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں کیا پتا، غیب تو ہی جانتا ہے. اب غیب تو ہی جانتا ہے، لیکن قرآن نے کہا ہے کہ لا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول. اللہ کسی کو اپنے غیب کی اطلاع نہیں دیتا علاوہ اس رسول کے جسے اس نے چن لیا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم غیب اللہ کے لیے مخصوص ہے بے شک، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انبیاء علم غیب نہیں جانتے. انبیاء کو جتنا اللہ نے دیا ہے اتنا جانتے ہیں، نہیں دیا اتنا نہیں جانتے. اب کیا نہیں دیا، کیا نہیں دیا اس پہ بحث مت کرو، یہیں سے اختلاف شروع ہوتا ہے. اس لیے کہ جب تم کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ کتنا دیا تو یہ تمہیں کیسے پتا چلے گا کتنا نہیں دیا. تو جو نہیں دیا وہ تو خدا جانے کیا ہوگا، اس پہ کیوں بحث کر رہے ہو، پہلے یہ دیکھ لو کتنا دیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ انبیاء کو علم غیب ہے، مگر پہلی بات تو یہ کہ وہ علم ان کا اپنا مستقل خود اپنا علم نہیں ہے، عطائی علم اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا علم اپنا ہے. دوسری یہ کہ غیب کا جو علم ہے اللہ نے جتنا دیا ہے اتنا ان کے پاس ہے. تو اور ایک اور بات یہ ہے کہ ادب کے مقام میں اس طرح عام طور پر یہ بات انکساری کے طور پر، تواضع کے طور پر کہی جاتی ہے. عام گفتگو میں بھی یہ بات ہوتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے وہ اپنے علم کا اظہار کریں، انبیاء یہ ان کی شان کے خلاف ہے. اس لیے انہوں نے اپنی انکساری اور تواضع کو ظاہر کرتے ہوئے عرض ادب کیا اور کہا پروردگار ہم نہیں جانتے. اس لیے کہ آج تو قیامت کے دن پوچھ رہا ہے نا، قیامت کے دن تو تیرے فیصلہ کا دن ہے اور تو علام الغیوب ہے، تو دلوں کے حال سے بھی واقف ہے، کس نے دل سے قبول کیا تھا، جس نے دل سے قبول نہیں کیا تھا، کس کے اعمال کے نتائج کیا ہونے والے ہیں، کس کو تو نے جزا دی ہے، کس کو تو نے سزا دی ہے، کس کو کیا تو مستحق قرار دے رہا ہے، کس بات کا، تو علام الغیوب ہے. تو یہاں یہ بحث ختم ہوئی اس لیے کہ بہت سے لوگوں نے اس پر اعتراض کیا اور اس کو دلیل بناتے ہیں بہت سے لوگ کہ انبیاء کے پاس علم غیب نہیں ہے، وہ تو کچھ نہیں جانتے، وہ تو کچھ جانتے نہیں. دیکھو وہاں کہہ رہے ہیں کچھ نہیں جانتے، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کچھ نہیں جانتے. تھوڑے سی اگر اس میں کوئی بات رہ گئی ہو تفصیل سے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پر گفتگو ہو جائے گی، اور کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ اس سے اور بات واضح ہو جاتی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. استاد ہوتا ہے، استاد اسکول ٹیچر پڑھاتا ہے اس بچے کو، پتا ہے کہ کون فاروق کو کون فروغ کو پاس ہو جائے گا، کتنے بچے ہوں گے. یہ سمپل لاجک. کچھ نالج جو ہے نا وہ تو غیب کی آپ کو تو ہے، سب جانتے ہیں تھوڑا بہت، مطلب سمپل لاجک ہے کہ آپ ایک پڑھا رہا ہے، بتایا اس نے کہ یہ اچھا یہ برائی کیا ہے، کیا کتنا کرتے ہیں. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ ول آپ کہتے ہیں ول میں یہاں پہ تو ہم جاتے ہیں اٹرنی کے پاس کرنے کے لیے، تو وہاں تو کوئی نہ تو وہ ہوتا ہے نہیں، مطلب کوئی دو گواہی ہوتے نہیں تو اٹرنی ہوتا ہے صرف بل کے لیے. اس کا کیا جواب ہے؟ ہاں، آپ جب ایک چیز تحریر میں آ جاتی ہے اس میں بھی گواہ تو ہوتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے مومن گواہ لے کر جائیں. اس میں وٹنس بھی ہوتا ہے، خانہ اگر نہ بھی ہو تو آپ اس میں وٹنس اضافہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی منع نہیں ہے اگر مومن نہ ملے تو. آج کل کے جو جوڈیشری سسٹم ہے اس میں تو ایک سے زیادہ ججز ہوتے ہیں آپ، اور کئی ججز کا پینل بیٹھتا ہے، وہ پھر فیصلہ کرتا ہے اور وہ میجورٹی بیسس پہ فیصلے ہوتے ہیں. ہاں خاص مقدمے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی کچھ میں ہوتا تو ہے. بالکل ہمارے ذہن میں تھا جو آپ کہہ رہے ہیں، اچھا سوال ہے آپ کا. ہاں دیکھیں، حکم جو ہے کبھی بھی کسی معاملے میں
جرنل چیز پر لگایا جاتا ہے. جرنل مثلا آپ کو ریڈ لائٹ پہ رکنا ہی ہے, یہ ایک جنرل اصول ہے. آپ کہیں یہ کیسے رکتے ہیں, کہاں رکتے ہیں؟ ہاں تو وہ ادھر وہ پولیس والا کھڑا ہوا تھا, کہہ رہا تھا جاؤ, ہم تو چلے گئے ریڈ لائٹ چھوڑ کے. صحیح ہے. اسپیشل کیسز میں کہتے ہیں کہ ہر کلیے میں ایک استثناء ہوتا ہے, ہر کلیے. لیکن جرنلی یہی ہوتا ہے کہ جج ایک ہوتا ہے, اور اچھا یہاں پر بھی جو پینل ہوتا ہے نا, اس میں بھی فیصلہ دینے والا آخر میں جس کا ایک مانا جاتا ہے وہ ایک ہی ہوگا. یعنی رائے تو ایک ہی ہوگی نا, ایک آدمی رائے دے گا, 7 میں سے 1 نے رائے دی, باقی 6 نے مان لی. تو اوریجنلی اگر آپ جائیں تو یہی مانا جائے گا کہ اس ایک کا فیصلہ مانا گیا, باقی 6 نے اس کو سپورٹ دی. یونانیمس کہہ دیتے ہیں اسے. ہاں یونانیمس ہو گیا بعد میں, لیکن کسی ایک نے اس کو سٹارٹ کیا. تو بہر کیف ایکسیپشن الگ چیز ہوتی ہے. جرنل جو ہے یہی ہوتا ہے کہ جج ایک ہے اور گواہ ایک سے زیادہ. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام. مولانا یہ 106 جو آیت ہے نا, اسی کے لیے مجھے ایک سوال اور کرنا ہے. 106 آیت نمبر 106 کیوں یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے, کیوں دوبارہ اس آیت کو, جبکہ 180 آ چکی تھی آیت سورہ بقرہ میں, صرف 2 لفظوں کا فرق ہے. اس میں جو آپ نے بتایا کتیبہ الیکم, ایک تو یہ بدلا دیا, اور دوسرا بتایا حقاً علی المتقین. یہ چیزیں بتائیں گے. اس کے بعد دونوں آیتوں میں ایک ہی بات ہے, کوئی فرق نہیں ہے, بس میں 2 گواہ کا بتا دیے. یہ دوبارہ آیت آنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس لیے کہ جبکہ سورہ مائدہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے اور آخری وقت کی رسول کی, اس میں آیت نمبر 3 بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج دین مکمل ہو گیا, ایک تو یہ آیا. دوسری آیت نمبر 67 آتی ہے کہ یہ میرے پیغام پہنچا دو. تو یہاں پر اس آیت کا آنے کا مطلب تھا کہ جب رسول تو ہے موت آ رہی ہے اس وقت, مطلب کیا کہتے ہیں اس وقت لکھو یہ آیت. تو اس کا تعلق غدیر سے ہے مولانا, اگر دیکھا جائے, کیونکہ وہاں پر آج تک اتنا بڑا مجمع نہیں ہوا, 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا وہاں بتا دیا گیا تھا. اور یہ جو ابھی آیت ہے خدا کو, یہ ابھی آپ نے بتایا نہیں کتب ہے کہ بہلا تجھے دل کا حالت معلوم ہے, تو خدا دل کی حالت جانتا تھا سب کی کہ ان کے دل میں کیا ہے. تو اس وقت دوبارہ تاکید کی گئی, اے رسول اپنے کیا کہتے ہیں یہ وصیت لکھ دو اور 2 گواہ لاؤ. وہاں پر 2 گواہ کے لیے کہا. اسے رسول نے جو بخاری میں, صحیح بخاری میں کہ کہا لاؤ قلم دوات لاؤ, اس سے تائید ہوتی ہے اس کی. قلم دوات منگوایا کہ میں لکھوں گا. یہاں پر 2 چیزیں مولانا, ایک چیز میں دماغ میں اور ہے کہ وصیت لکھتے وقت آدمی کو خود لکھنی پڑے گی وصیت. اور 282 آیت جو ہے نا, آپ نے 282 آپ نے 2009 جولائی میں بتائی تھی. اگر کوئی قرضہ لیتا ہے تو قرضہ لینے والے کو لکھنا پڑے گا وہاں پر, دینے والے کو نہیں لکھنی پڑے گی وہاں پر. لیکن یہاں پر جو وصیت دینے والا ہے نا, اس کو مطلب خود لکھنا پڑے گا. یہ تو یا کسی لکھوایا کہ کہا قلم دوات لاؤ, کسی نے کہا گیا تھا یہ قلم دوات لانے کے لیے. اور جو بھی وصیت لکھی جائے گی اس سے وہ انکار نہیں کر سکتا. وہ نہیں کہے گا جیسے کہ وہاں وصیت کی تھی کہ قرآن میں اہل بیت چھوڑ جا رہے ہیں, انہیں قرآن کافی ہے. اگر یہی آیت 181 اور 82 پڑھے ہم, اس میں لکھا ہے جو وصیت, اور 11 اور 12 جو ہے سورہ نساء میں, اس میں بتایا پروسیجر کیا ہے لکھنے کا. میں ایک بیٹا ہے, 2 بیٹیاں ہیں میرے. اب میں 50% میرے بیٹے کو ملے گا, 25% بیٹی کو ملے گی. اگر میرا بیٹا کہتا ہے نہیں پاپا مجھے تو مت دو, ان کو دے دو, میں نہیں کر سکتا مولانا ایسا. مجھے وہی لکھنا پڑے گا, بیٹوں کرے گا تو جو چاہے کر لے, کیوں میں گنہگار ہو جاؤں گا, لکھ سے کیسے لکھ دوں. رسول نے یہ کہا تھا کہ 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. کوئی نہیں کہہ سکتا اس میں کہ ہمیں قرآن کافی ہے. اور دوسری کیا بات ہے مولانا, یہ 2 گواہ جو تھے نا, رسول دل کی حالت جانتا تھا. قلم کس سے منگوایا دوات, ایک سے, دوسرے موجود تھے, انہیں کے دستخط کروانے تھے وہاں پر. ان 2 گواہوں کا جو نام 2 گواہ کیوں کہیں یہاں پر, وہیں ان دونوں گواہوں کا تھا یہ. اور 13 بھی وہ لکھنے والے تھے, کیا کہتے ہیں رسول, جن کے لیے کہہ دیا جاہل ہوں. مطلب یہ مطلب, اور ایک بات مولانا اس میں بہت وصیت بہت امپورٹنٹ جو یہ ہے بہت زیادہ. دوسرا اس سے اگر باغ فدق کا دیکھ لیں آپ اس میں معاملے میں, باغ فدق میں کیا تھا کہ وہاں پر جو تحریر بیوی نے دی ہے, کیا کہتے ہیں نمبر 1 کو, خلیفہ کو, مطلب جو اس بنے ہوئے تھے, تو انہوں نے دیکھ کر تحریر کو نکالا کہ اس کا کاتب لاؤ. اس کا لکھنے والا کون تھا مولانا, اس کا ہبہ کا یا وصیت کا لکھنے والا کون تھا مولانا, اس کا بھی رسول ہی لکھنے والا تھا کر کے, جس سے انہوں نے کاتب کو نہیں بلایا وہاں پر. جسے بھی آپ نے فرمایا کہ مطلب کیا کہتے ہیں معصومین ایک کافی ہے گواہ کے لیے. جب رسول ہو تو گواہ کے لیے ضرورت ہے کہ اس کی, جب رسول لکھنے والا کاتب گواہ بلائے جائیں کیا. اور دوسری یہ بات ہے اس میں یہ بھی ہے سوال سب سے بڑا کہ رسول کی تحریر
جو صحابی، ہم بہت عزت کرتا ہوں صحابی کی، صحابی تحریر جانتے تو وہیں چپ ہو گئے، اس کے بعد اعتراض کر رہے ہیں کہ وصیت نہیں لکھتے رسول. صحابی کہہ رہے ہیں یہ، مطلب اگر ایسا ہے تو قرآن کے لیے 2 گواہ مانگو. رسول کے ہاتھ کی تحریر نہیں کہا مولانا نے کبھی بھی کہ اسے کاتب بتاؤ، مہرتی رسول کے ہاتھ کی تحریر تھی وہ، وہاں پر بھی نہیں کہا اس بات کو. تو وصیت کی یہ آیت بہت ہی امپورٹنٹ ہے آخری وقت میں. یہ 3 اور یہ ہے دیکھا جائے تو مولانا، اسی رسول نے کہا تھا قلم دوات لاؤ، اور یہ صحیح بخاری کی مطلب اس سے ہوتا ہے کہ رسول جو کہتے ہیں پڑھے لکھے نہیں تھے، ان دونوں چیزوں سے معلوم ہوتا ہے. تو پڑھا لکھا بتا دیا، اس آیت سے بہت سی چیزیں ثابت ہوتی ہیں مولانا. ماشاء اللہ. کیا خیال ہے مولانا آپ کا؟ ویری گڈ، زندہ باد. جی اور بھی اس میں کافی ہے. ماشاء اللہ. نہیں کامنٹس تھے. وہ مولانا آپ نے ابھی اس میں بیان کیا تھا کہ اگر کوئی مومن کوئی وصیت لکھتا ہے یا کوئی مسلمان تو اس پر عمل کرنا واجب ہے، کہ اگر مطلب ظاہر بات ہے وہ مطابق شریعت ہو اور وہ سب ہو. ہاں، شرطوں کے مطابق. تو جو مطلب یہ کہ یہ تو ایک عام مومن کے لیے ہے، تو شاید جو رسول کو جو نہیں لکھنے دی گئی وصیت، کیا اس کے پیچھے بھی یہ پہلو ہو سکتا ہے کہ اگر یہ لکھ دیں تو جب عام مومن کے لیے جب واجب ہے تو رسول کی وصیت بھی وہ تو ظاہر بات ہے اس پہ تو پھر عمل کرنا پڑ جائے گا. پھر کیا یہ بھی ہو سکتا ہے؟ اصل میں انہیں خطرہ ہی نہیں تھا، اس لیے کہ جس کو عمل نہیں کرنا وہ کسی چیز پہ عمل نہیں کرتا. قرآن یقیناً پیغمبر اسلام کی وصیت سے زیادہ اہم ہے، قرآن پہ انہوں نے عمل نہیں کیا. نمبر 2 بات جو ہے یہاں کہ اگر انہیں یہ خطرہ تھا کہ وصیت کہیں لکھ نہ دیں تو ایسا ہے، ہاں یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ رائٹنگ میں نہ آ جائے، اصل خطرہ یہ تھا. لیکن یہ کہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا، اس لیے کہ وصیت جو ہے ضروری نہیں ہے کہ تحریری ہو. مثلا یہاں پر جو ہے نا، یہاں پر لفظ جو ہے کہیں تحریر کا نہیں ہے، اس میں ہے وہاں پر، لیکن بلکہ وہاں پر بھی تحریر کا لفظ نہیں ہے. ہاں کبھی زبان میں نہیں کہا جاتا گواہ آ جائے گا، جب گواہ نہ مانگے یہاں پر اس کی تحریر کا نہیں ہے. پہلی والی میں ہے لکھ دو دے دو، وہاں پر لکھنے مطلب ہے. لیکن یہاں پر جو گواہوں کا آگے جب گواہ آ جائیں گے تو لکھنا باقی ہے، وہ اس کا مطلب ہی سینس ہوتا ہے لکھا جائے. ہاں وہ صحیح ہے، 282 میں جو آیت میں ہے. مگر یہاں جرنل ہے. وصیت جو ہے نا زبانی بھی ہو سکتی ہے. مثلا ایک شخص مر رہا ہے، انتقال اس کا ہو رہا ہے اور اب وہ لکھ نہیں پا رہا ہے، تو اس نے 2 گواہوں کو بلا کے کہا بھئی میری یہ وصیت ہے، مجھ کو ایسے دفن کریں، میرے جو پراپرٹی ہے اس کو ایسے خرچ کریں، میرے یہ اپنی اس نے وصیت کر دی زبانی اور 2 گواہ موجود ہیں تو وہ کافی ہے. تو پیغمبر اسلام نے زبانی وصیت فرمائی، جو بات ان لوگوں نے لکھنے نہیں دی اس کو ایک بار نہیں بار بار انہوں نے زبانی کہہ دیا، یعنی وصیت پہنچ گئی امت کو. اب جس کو چاہے جو چاہے اس وصیت کو مانے، جو چاہے ان ریجیکٹ کرنے والوں کی طرح آج بھی ریجیکٹ کر دے، لیکن وصیت پیغمبر کی موجود ہے. السلام مولانا صاحب، ایک کویشچن تھا مولانا صاحب کہ آپ بولے تھے کہ بیسکلی اگر کوئی مومن نہیں ملا تو اہل کتاب سے جو مل سکتا یو کین یوز دیم، 2 اہل کتاب جو اللہ کی گواہی دے. مگر اہل کتاب بیسکلی جو کرسچنس ہے، جوز ہے، وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں، تو پھر لفظ ہاں وہ یوز نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا لفظ یوز نہ کریں. رائٹ. اچھا گاڈ جو ہے وہ بے شک لفظ الگ ہے، لیکن ابھی ان کی جتنی بھی بائبل جتنی بھی چھپی ہیں نا عربی میں، جہاں جہاں لفظ گاڈ ہے وہاں لفظ اللہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مگر یہ زمانے اللہ بے شک اللہ کا لفظ استعمال کرنا ضروری ہے قسم کے لیے، یعنی ہماری فقہی کتابوں میں یہی ہے کہ اللہ کا لفظ استعمال کرے. اب یہ ہے کہ اگر دوسرے زبان میں وہ کہہ رہا ہے لفظ اللہ، مثلا خدا کہہ رہا ہے، وہ گاڈ کہہ رہا ہے، وہ کوئی ایسا لفظ استعمال کر رہا ہے جو ہم سمجھیں اسی اللہ کے لیے ہے جس کو ہم اللہ کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی اور نام رحمان کہہ رہا ہے، رحیم کی قسم، لیکن
اس کا صیغہ بہر کیف اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. اب یہی ہے کہ چونکہ وہ انگلش میں کہہ رہا ہے تو آپ اس سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ اس کو لفظ اللہ کہہ دیجیے، اس لیے اللہ از دا گاڈ، دا سیم تھنگ. مگر یہ زمانے کے کرسچن تو نہیں ہو سکتے، بیکاز یہ زمانے نہیں، کے کرسچن اس زمانے کے کرسچن مصر میں، عراق میں، عرب دنیا میں جہاں ہیں وہ گاڈ کو اللہ ہی کہتے ہیں. دے یوز دا ورڈ اللہ فار گاڈ. بلکہ مشرکین بھی یہ لفظ استعمال کرتے تھے. ان لوگوں نے جو رسول اللہ کو جو ہے سیج میں رکھنے کا جو معاہدہ کیا تھا، ظالمانہ معاہدہ جو تھا، اس میں جس کو بعد میں دیمک کھا گئی تھی، وہ اسٹارٹ بسمک اللہم سے ہوا تھا کہ دیمک نے پورے معاہدے کو کھا لیا تھا، اللہ کا نام چھوڑ دیا تھا، اور یہ مشرکین نے کیا تھا. صرف یہ تھے کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے، مسلمان اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہیں کرتے. تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لفظ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا یہ جو وٹنس ہے اس کے لیے ایک میل اور 2 فیمیل کا ڈیفائن کیا گیا ہے، تو ایج کی لمٹ بھی ہے؟ نہیں، ایج کی لمٹ نہیں ہے. جیسے 18 سے بلو ہے. اچھا، بلو کی ہاں شرط ہاں، ہے، بلو کی شرط ہے. ہم سمجھیں شاید اوپر کی آپ لے رہے ہیں. اوپر تک کوئی شرط نہیں ہے، لیکن بالغ ہونا شرط ہے. یعنی 15 سال کا لڑکا اور 9 سال کی لڑکی، بالغ ہونا شرط ہے بس. صلوات محمد و آل محمد.